اور امت کی سب سے بڑی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی، مسجدیں بنواتی، سب کچھ کرتی، لیکن صبح سویرے یا شام کو اٹھ کر درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے حاضری کرتی۔ اجتماعات ہوتے ہیں فخر کے ساتھ کہ جناب حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کے نام پر حدیثیں گڑھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گھٹیا باتیں کری، وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، پر حدیث پر مت چلو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعت ہے، اور امت کی سب سے بڑی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم۔ سب سے بڑی اکثریت شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی، مسجدیں بنواتی، سب کچھ کرتی، لیکن صبح سویرے یا شام کو اٹھ کر درگاہوں کی چوکھٹوں کے اوپر جا کے حاضری کرتی۔ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ سب سے بڑی اکثریت، اس کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھا رہا ہے۔ ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، ہزاروں تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے نام پر پوری مشنری چل رہی ہے۔ اجتماعات ہوتے ہیں فخر کے ساتھ کہ جناب حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع ہمارا ہوتا ہے۔ فلانا کوئی کچھ دعویٰ کر رہا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ لٹریچر ہماری تنظیم نے تیار کیے ہوئے ہیں، جو بوریوں میں بوریاں بھر کے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ سب سے بڑا مشنری، سب سے بڑی ہماری چل رہی ہے، لیکن اگر ان تمام کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو نہ توحید ہے نہ سنت ہے۔ یہ فتنے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اپنے علماء سے کہوں گا، اور آپ سب سے بھی، کہ اگر آپ اہل حق ہیں، اہل توحید ہیں، اور واقعی سچے طور پر اہل حدیث ہیں، حدیث و سنت کے ماننے والے ہیں، تو آپ کو کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں ڈنگے کی چوب پر توحید و سنت کا نعرہ بلند کرتی ہے، ورنہ دنیا میں کوئی جماعت موجود نہیں۔ جاؤ مطالعہ کرتے ہیں، کہیں توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا، ہوگا تو وحدت الوجود کا، وحدت الشہود کا، تو فلانے بزرگوں کی قیامت، فلانے بزرگ، دعوے بہت، سب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، غلام احمد قادیانی بھی لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، لیکن حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ وہ ہے اہل الحدیث، جنہیں حدیث کی حفاظت کرنے، یہ پورا دین حدیث ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دشمنوں کی یہ چالیں ہر دور میں رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے قرآن کو ختم کر دو، کسی بھی طرح سے احادیث سے رشتوں کو کاٹ دو امت کے، یا اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ پہلے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ حدیث اتنی ہے اتنی ہے، اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اسے بھی تو امتیوں نے لکھا ہے، کوئی معصوم تھوڑی ہے۔ چلو یہ بھی ایک شک کا دروازہ ہے جناب عالی، وہ معصوم نہیں ہے تو خلاص۔ کسی نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے اپنے اپنے اماموں کو بلند کیا، کسی نے اماموں کو گھٹایا، کسی نے، سب نے چور دروازے کھول کے بیٹھے۔ غلام احمد قادیانی نبی، اس نے ایسے نہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسے نہیں کیا ہے اس نے۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں، آپ یہ جو صوفیاء کرام ہیں، کرام کہنا ہم تو کہتے ہیں جرم ہے، یہ صوفیاء جو ہیں، انہوں نے جو گند مچائی ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، اور جو انہوں نے ناٹک کھیلے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں اللہ کی قسم، تو آپ بتائیں ذلی بروزی نبوت کا وجود اور باقاعدہ یہ تمام سب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فلانے صفات کے نبی تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، یہ فلانے تھے، اس طرح سے انہوں نے تسلیم کر کے ایک دوسرے کو یہ اسے پھیلایا۔ وہ تو اس نے کیا کیا کہ اس کی مثال یوں ہو گئی کہ جیسے کسی نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی نے کہا اس پہاڑ پر چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھا جا سکتا ہے، بس اس نے چھلانگ لگا دی، اس نے چھلانگ لگا دی۔ تو مجرم چھلانگ لگانے والا ہی نہیں ہوا، مجرم وہ بھی ہوا جس نے کیا کہا کہ چڑھنا مشکل تو ہے لیکن چڑھ سکتا ہے۔ نبی نہیں رہے لیکن نبوتی صفات قیامت تک رہیں گے، موجود رہیں گے، اور وہ تمام سب مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اس نے کہا پھر خلاص، ہم ذلی بروزی نبی ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ ہیں، ہم تو ذلی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں۔ جیسے صوفیہ نے اعلان کیا ہمارے فلانے ذلی ہیں، وہ فلانے بروزی ہیں، ایسے ہم بھی ذلی بروزی نبی ہیں۔
تو غلطی یہاں ہوتی، چور دروازے ہم خود کھولتے ہیں اور اس کے بعد دشمن چھلانگ لگاتا ہے، ایسے شیطان لعین پیدا ہوتے ہیں اور پھر جناب علی وہ کرتے ہیں۔ احادیث کے اندر تشکیک اور اس کے اندر فتنے ہم نے پہلے پیدا کیے ہیں، ہم نے پیدا کیے ہیں۔ آج کیا کہیں گے آپ؟ صرف انکار کرنے والے کو جو ہے کہیں گے کہ آپ وہ کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے آج 12 ربیع الاول کے نام پر حدیثیں گڑھی ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی گھٹیا باتیں کری، اور جنہوں نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے معتقدات باطلہ رکھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ زیادہ یہ کہیں گے کہ جناب علی انہوں نے تعویلات کری ہیں، قرآن کی تعویلات کی۔ وہی ہوا۔ میں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، دین کو سمجھو۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، نمبر 1۔ دین کس کا نام ہے؟ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، جس کو احادیث کہا جاتا ہے۔ حدیث اس کے معنی سنت کے بھی ہیں، سنت کے معنی میں بھی حدیث، حدیث کے معنی بھی سنت۔ لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے گھوٹالہ کیا۔ ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے، ہمارے یہاں کے اکلوتے مناظر ہیں اور علماء اہل حق کے صفوں کے پہلے مناظر ہیں۔ وہ بدقسمتی سے اس راستے میں انہی کی کیسے سنتا رہا تھا، اعلان ہوا کہ علماء، کیا میں بتاؤں، نام لوں تو مشکل ہو جا رہی ہے، پھر وہ آپ کہیں گے کہ جناب نام لیتا ہے یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے والی بات ہو جائے گی۔ اصل میں علماء فلاں کے صفے اول کے فلاں بڑے مناظر اب آپ کی خدمت میں تشریف لانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، پر حدیث پر مت چلو، حدیث پر مت چلو۔ یہ فلسفہ ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ مانچسٹر شریف ہے ایک جگہ، لندن شریف ہے جہاں ابا حضور رہتے ہیں ان لوگوں کے، ہاں وہاں سے لائے ہیں۔ کوئی حضرت مولانا محمود صاحب مانچسٹری ہیں، کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہائی لیول کی باتیں ہیں، وہ آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ایم اے فائنل ہیں، وہ دانشور ہیں، مفکر۔ مولانا نے کہا نا کہ جتنے بد عقل ہوتے ہیں بدقسمت انہیں دانشور کا خطاب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں ان سے یہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے برطانیہ کے سفر میں یہ نسخہ دیا کہ میاں حدیث پڑھو، حدیث سنو، حدیث کا احترام کرو، لیکن حدیث پر مت چلو۔ حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، آگ پر چلو گے تو جل جاؤ گے۔ تو حدیث مثل آگ کے ہے، حدیث مثل آگ کے ہے، آگ پہ چلو گے، جس طرح آگ پہ چلو گے جل جاؤ گے، ایسے حدیث پہ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے سنت پہ چلو۔ کس پہ چلو؟ ہم نے کہا واہ، مولانا شبیر احمد صاحب نورانی تشریف رکھتے ہیں، ہم نے کہا واہ، گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے۔ یہ کہاں سے نقطہ لے رہا ہے؟ بیٹا ہمیں معلوم ہے، چور موسیعود بھائی ہمارے یہاں مسل مشہور ہے یوپی میں، ہاں یہ چور سب بھائی ہوتے ہیں۔ یہ جماعتیں الگ کر لیں لیکن ان کے نظریے، ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں سے جا کے ملتے ہیں، یہ نہیں اس سے چوک سکتے۔ محدثین کے ہاں اور خود ان کے یہاں بھی محدثین سے پوچھا گیا حدیث کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حدیث، آپ نے جو ہاتھ جو کیا وہ حدیث، آپ کے سامنے صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث۔ گویا حدیث کی 3 قسمیں، سنت کا حدیث کے معنی حدیث مترادف لفظ ہے، سنت بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ مولانا امین احمد اسلائی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، حدیث اور سنت میں فرق۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات چیت کے، سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقے، خلاص۔ اب سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عمل کیا ہو، استمرار ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو زندگی بھر کیا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ اور یہی کیا ہے؟ یہی دین ہے، اور اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔